وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور قابل قدر پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے چل کر روزوں کی فرضیت اور روزوں کے مقاصد کے اوپر آیت نازل فرمائی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مستطیع شخص پر. لہذا جو بھی شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب و ضروری. اور اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو یہ گناہ کا کام کرتا ہے، یہ گناہ کا کام کرتا ہے. رمضان المبارک کا روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. لہذا کوئی بھی مسلمان اگر جانتے بوجھتے ہوئے اس رکن کو چھوڑتا ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے. اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں اس کا اسلام، اس کا ایمان خطرے میں ہے کہ کب کیسے اس کا ایمان اس کے پاس سے جدا ہو جائے. لہذا جو بھی مستطیع ہے، طاقت رکھتے، انہیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے روزوں کو کیوں فرض قرار دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ بہت بڑا مقصد ہے روزوں کی فرضیت کا. بھائیو، روزہ یہ تزکیہ قلب، دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ وہ لوگ جو پورے سال گناہ کرتے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں محنت کر کے وہ نمازوں کے عادی بن جائیں. اسی طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ جو نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ماحول اس طرح تیار کرتا ہے کہ انہیں بھی شوق یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کریں، ان کے اندر بھی جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کریں. لہذا روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ نے بتایا کہ اس سے تمہارے دل میں تقوی پیدا کرنا مقصود ہے. اب اگر ہمارے اور آپ کے دل میں رمضان کی آمد پر تقوی پیدا نہ ہو تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے روزوں کی وجہ سے وہ امیر طبقہ جب روزہ رکھتا ہے اور اسے روزے کی حالت میں بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے دل میں غریب کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک فقیر کے لیے، محتاج کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ایک امیر کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی ہے. امیر کو بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی عادت نہیں ہوتی. اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی وجہ سے جب وہ بھوک کی شدت سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ جب میں ایک دن کی بھوک اور پیاس کو نہیں برداشت کر پا رہا ہوں تو یہ غریب پوری زندگی کی بھوک کو کیسے برداشت کرتا ہوگا.
یہ فقیر آدمی پوری زندگی کے بھوک کو کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ جب یہ احساس ایک امیر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں غریب کے لیے، محتاج کے لیے رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقوی کا نام ہے۔ آپ کے دل میں، آپ کے سخت دل میں، پتھر دل میں اگر نرمی پیدا ہو جائے تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں صدقات و خیرات دینے کا مادہ داعیہ پیدا ہو جائے، اسے ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسے ہی رمضان کو گزار دے جیسے اور مہینے گزارتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کو یوں ہی گزار دے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے۔ بھائیو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ نے اس کا جو مقصد بتلایا ہے تقویٰ پیدا کرنا، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے روزوں کے بعض مسائل کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہوں اور بیماری اتنی بڑی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے جو مسافر ہیں، سفر پر ہیں، ان کے لیے بھی روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے، یاد اللہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ ابھی وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں چل کر کے ان کی وہ قضا کریں گے، انہیں وہ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ دائمی مریض ایسی بیماری جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ بیماری بڑی ہے، اگر آدمی آج رکھتا ہے تو بھی اس کی جان کو خطرہ ہے اور بعد میں چل کر کے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، عاجز ہے، ایسی بیماری جو ریگولر ہے، مسلسل ہے، اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے فرضیت کو فدیے کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور قضا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بیماری ایسی ہے جو مسلسل ہے، ریگولر ہے، اور بڑی بیماری بعد میں بھی وہ عاجز ہے روزہ رکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کہاں نازل کیا گیا؟ دنیا میں نہیں بلکہ لوح محفوظ، جہاں اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سمائے دنیا کون سی آسمان ہے؟ یہی آسمان جو ہم اور آپ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ جو اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں اسے سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اتارا۔ کب اتارا؟ شب قدر کے اندر، اس رات کے اندر جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو کہ رمضان مبارک کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اتار کر سمائے دنیا پر پہنچایا، اور پھر وہاں سے لے کر کے 23 سال کی مدت میں پورا کا پورا قرآن اس زمین پر اترا۔ تو بھائیو، قرآن کریم کا اس رمضان المبارک سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، قرآن کریم کا اس رمضان المبارک سے بڑا ہی گہرا رشتہ ہے۔ اگر رمضان آئے اور کوئی مسلمان قرآن ہی نہ پڑھے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے مبارک اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان جب ہوا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آخری رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور فرمایا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کا بڑا ہی گہرا تعلق۔ بھائیو، قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن کریم کو پڑھتے رہا کرو، قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے، قرآن کریم سے زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، کایا پلٹ جاتی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو سنا، ان کی زندگی بدل گئی، اسلام لے آئے۔ اور اسی طریقے سے جب حبشہ کے لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو حبشہ کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی،
اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورغلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جب وہ قرآن کریم کو سنتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، لیکن جاہلی عصبیت تھی، آبا و اجداد کا مذہب تھا جو ان کو حق قبول کرنے سے روکا کرتا تھا۔ لہذا اس ماہ مبارک کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے اور قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیے میرے بھائی، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیے۔ قرآن کریم کو صرف تلاوت پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ یہ قرآن کریم ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تبھی جا کر کے ہم اپنے دل کی دنیا بدل سکتے ہیں، تبھی جا کر کے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو سلیقہ مند بنا سکتے ہیں۔ جو نظام، جو سسٹم زندگی گزارنے کا، ایک کامیاب زندگی کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے۔ آج دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک ان قوانین کو اپنے ملک کے اندر لا رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو نظام حیات، سسٹم، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا قانون اور جو لا اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں مسلمانوں کو دیا تھا، وہ قانون آج دنیا کے لوگ اپنا رہے اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا شکوہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے شکوہ کیا، بعد میں اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ مسلمانوں کو تو صرف وعدے حور مل رہا ہے، کہ اے مسلمانوں تم دنیا میں اللہ والے بن کر کے رہو، جنت میں اللہ تم کو حور عطا فرمائے گا، لیکن کافروں کو تو دنیا میں حور مل رہا ہے، کافر دنیا ہی میں ترقی کر رہے ہیں۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اس کا جواب بھی دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئین، جو قانون مسلمانوں کے پاس تھا اسے غیروں نے اپنانا شروع کیا، اسی لیے انہیں عزت مل رہی ہے، اسی لیے ان کو مقام بلند مل رہا ہے، اسی لیے ان کو سربلندی مل رہی ہے۔ وہ آئین، وہ قانون اگر مسلمان اپنائے ہوتے تو آج مسلمان بلند و بالا ہوتے۔ اور اسلامی تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لازمہ سمجھا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے، قرآن کریم کے نظام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا، تو مسلمان پورے جزیرۃ العرب کے اندر قابض ہو گئے۔ اور جو کبھی عرب کے اندر غلام کہے جاتے تھے، قیصر و کسریٰ کی حکومت ان کے زیر نگیں آ گئی، وہ قیصر و کسریٰ کی حکومت کے تخت پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ فلسطین بھی فتح ہوا، عمر بن خطاب کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ مسلمانوں کی وہ شان و شوکت تھی جو قرآن کریم کے بلبوتے حاصل ہوئی تھی، قرآن کریم پر عمل کر کے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اپنے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، جس قانون کو دنیا والے فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کی شکل میں 1400 سال پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی اور آج ذلت و مسکنت کی زندگی سے دوچار ہے۔ لہذا بھائیو قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ھدی للناس، قرآن کریم لوگوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اگر کبھی گمراہ ہو جاؤ یا گمراہی کا خدشہ لاحق ہو یا اس بات کا ڈر ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کریم کے پاس آؤ، قرآن کریم تمہیں تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم دلیل ہے، باطل کے خلاف دلیل ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شرک کے دلائل پیش کر دے، کفر کے دلائل کے پیش کر دے، الحاد کے دلائل پیش کر دے اور آپ کے پاس قرآن کریم ہے، تو اس کے سارے دلائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو دلیلیں کہی گئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ لہذا قرآن کریم کی دلائل کے سامنے دنیا کا کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی منطق ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹک سکتا۔ اللہ نے کہا والفرقان، قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، فیصلہ کرتی ہے کتاب۔ قرآن کریم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ یہ قرآن کریم ماضی کو بھی بیان کرتا، پاسٹ کو بھی بیان کر رہا ہے اور کرنٹ کو بھی بیان کرتا ہے اور فیوچر کو بھی بیان کرتا ہے۔ ماضی کو بھی بیان کر رہا ہے یہ قرآن کریم کی یہ کتاب ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے
کہ جو گزر گئے کیوں گزر گئے، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا اور کن چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے تاریخ یہ کتاب نقل کر رہی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں اب تک اس کا وجود نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم جیسی کتاب کا وجود دنیا میں نہیں ہوا ہے جو دنیا کے ابتدا سے لے کر آج تک کی تاریخ بلکہ صبح قیامت تک کی تاریخ بیان کر رہی ہو۔ کوئی آسان کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان کو یہ بتا دو کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لہٰذا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے اور مجھ سے مانگے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، اعتماد رکھے، ایمان رکھے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ سکے، سیدھا راستہ اسے مل سکے، رہنمائی اسے مل سکے۔ بھائیو، اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابھی رمضان کے مسائل چل رہے تھے، رمضان کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، وہاں پر اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس رمضان سے دعا کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، رمضان سے دعا کا بہت ہی گہرا رشتہ۔ کیونکہ اللہ اس رمضان میں بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب تم کو دینے کو تیار ہے۔ کیا تم اپنے رب سے مانگنے کو تیار ہو؟ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، کیا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرنے کو تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا اور اللہ نے کہا جو لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، واسطہ پکڑتے ہیں، کسی کو سفارش مان کر کے، کسی پیر ولی بزرگ اور کسی نبی کو جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے، ان کے خلاف یہ آیت دلیل، ان کے رد میں یہ آیت دلیل ہے۔ یہ دلیل ان کا رد کرتی ہے، ان کو غلط ٹھہراتی ہے، انہیں باطل قرار دیتی۔ کیا اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو، بندوں سے کہہ دو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور اگر آپ سے کوئی قریب ہو تو کیا اس سے بات کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ سے کوئی قریب ہو، آپ کے پاس بیٹھا ہو، آپ کے دل میں جو چل رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو، سن رہا ہو، تو کیا اس سے کہنے کے لیے گھوم کر کے کسی تیسرے کے پاس جائیں گے؟ بھائی اس سے بات کر لو۔ عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن کریم پڑھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو قرآن کریم ان کی رہنمائی کرے گا، اور جس بدعات میں، خرافات میں، جن شرکیات میں وہ مبتلا ہیں ان کی رہنمائی کر کے سیدھے راستے پر لے آئے۔ لیکن قرآن کریم پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیروں نے دروازہ بند کر رکھا ہے، مریدوں نے دروازہ بند کر رکھا ہے، سجادہ نشینوں نے ان کے دل و دماغ پر تقلید کا مہر لگا رکھا، انہیں پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، پکارنے والے کو ڈائریکٹ مجھ سے پکارنا چاہیے، میں سننے والا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ سوال یہ کھٹکتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اس وجہ سے واسطہ اور وسیلہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کے دل و دماغ میں آتا ہے بھائی ہم تو بہت زیادہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری دعائیں اللہ کیوں سنے گا؟ جب تک ولی سے نہ مل لے، کسی بزرگ سے نہ مل لیں، کسی سجادہ نشین سے ملاقات نہ کر لیں، وہی سفارش کروائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، شرک سے بڑھ کر کے ظلم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑھ کر کے جرم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر شرک کر کے بھی میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں مغفرت لے کے پہنچتا ہوں، میں بخشش لے کے پہنچتا ہوں۔ جب شرک جیسا جرم
اللہ ڈائریکٹ سن کر کے مغفرت عطا کرتا ہے تو ہم سوچیں کہ ہم سے اور کون سا گناہ ہوتا اس کے علاوہ. ہم اللہ سے ڈائریکٹ طلب کریں, اللہ سے مانگیں اور بدعات و خرافات میں نہ پڑھیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے ہدایت و رہنمائی حاصل کریں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک رہنما اصول ذکر فرمایا ہے. شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے اور خوشگوار زندگی کے لیے, بہتر زندگی کے لیے اللہ نے ایک خوبصورت اصول یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر اس اصول کو میاں بیوی اپنا لیں اور اس اصول کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درمیان کبھی اختلافات نہیں ہوں گے, کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی, کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے, کبھی طلاق اور خلا کی نوبت نہیں آئے گی اگر اس اصول کو اپنا لیں. کیا اصول ہے؟ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ مرد, یہ عورتیں تم مردوں کے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو. اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کے لیے لباس جیسا کردار اپنانا چاہیے اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے لباس جیسا کردار اپنانا چاہیے. لباس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم گرمی کے موسم میں پتلا لباس پہنتے ہیں اور سردی کے موسم میں موٹا لباس پہنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزٹ موسم میں ہم اپوزٹ لباس پہنتے ہیں. یعنی گرمی کا موسم ہو تو ہم پتلا لباس پہنیں گے اور اگر سردی کا موسم ہو تو ہم موٹا لباس پہنیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے سمجھانا یہ چاہا کہ ایک شوہر کو جب غصہ آئے تو بیوی کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جب بیوی کو غصہ آئے تو شوہر کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. یعنی مزاج میں اپوزٹ ہونا چاہیے غصے کے وقت. جب اس طرح کا کردار وہ اپنائیں گے تو ان کی زندگی بہتر ہوگی. معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں؟ جب دونوں کی دونوں گرم ہو جائیں تب معاملات خراب ہوتے ہیں. ایسے بالکل ایسے سمجھ لیں, گرمی کے موسم میں آپ موٹا جھوٹا کپڑا پہن لیں, گرمی کے موسم میں موٹا کپڑا پہن لیں تو پھر آپ کا کیا حل ہوگا؟ یہی معاملہ اللہ نے کہا لباس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپوزٹ موسم میں اپوزٹ لباس پہنا جاتا ہے. لہذا ایک شوہر کو جب غصہ آئے, ایک شوہر جب غصے میں ہو تو بیوی کو ٹھنڈا رہنا چاہیے اور جب بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. اس طرح کے اگر حالات ہیں تو ان کی زندگی بہتر گزر سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیوی ہوتی ہیں وہ کچھ بول رہی ہیں, کچھ کہہ رہی ہیں, آواز بلند کر رہی ہیں. عمر بن خطاب جو اس اللہ کے نبی کی بیوی کے باپ ہیں یعنی حفصہ کے باپ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن خطاب نے جب سنا کہ نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حفصہ چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, عمر بن خطاب آئے اور کہا اپنی بیٹی سے ہماری جرأت نہیں ہوتی نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کی, تم نے یہ حرکت کیسے کر دی اور تم سے یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تم جاؤ, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. لہذا اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. کبھی کسی کو غصہ آئے تو دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. اگر اس طرح سے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اختلافات اور جھگڑے کبھی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے بھائیوں لباس کا ایک کام اور کیا ہوتا ہے؟ لباس کے ذریعے سے جسم کو زینت بخشی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد عورت کے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. ایک مرد ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی زندگی کے لیے زینت ثابت ہو, اپنی بیوی کی زندگی کو خوبصورت بنائیں. اسی طریقے سے بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کردار پلے کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی زندگی خوبصورت ہو جائے. اسی طریقے سے لباس کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ لباس آپ کے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اپنے تعلقات پورے کر کے, اپنی خواہشات پورے کر کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا اس طرح کا کردار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بھائیوں لباس کے ذریعے سے عیب کو چھپایا جاتا ہے. آپ کے جسم میں کوئی عیب ہو, کوئی کہیں پر کوئی دانہ نکلا ہوا, کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہو تو لباس چھپا لیتا ہے.
کوئی داغ ہو تو لباس چھپا لیتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح کا کردار شوہر بیوی کا ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کے اندر کوئی کمی ہے تو بیوی پورے محلے میں اسے بتاتی نہ پھرے، بلکہ بیوی لباس کا کردار اپنائے، اپنے شوہر کی غلطیوں کو چھپائے، کمیوں کو چھپائے، کوتاہیوں کو چھپائے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی غلطی ہے تو یہی معاملہ شوہر کا بھی ہونا چاہیے کہ بیوی کی غلطیوں کو لوگوں سے بتاتے نہ پھرے، کیونکہ لوگوں سے بتانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی اس سے نفرت کرنے لگی اور اختلافات پیدا ہوں گے۔ ایسے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ رہنما اصول ہیں میاں بیوی کے لیے، اگر وہ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو اس رہنما اصول کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ خلا اور طلاق کی بات تو بہت دور کی رہی ہے، ان کی زندگی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق اللہ میں عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو دنیا پڑھا دو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دنیا کا علم دے دو، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنا دو، سب سے پہلے اسے مومن بنا دو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کو دنیا کا سب کچھ پڑھا دیا اور آپ جب مریں تو بچے کو صلاۃ جنازہ کی دعا بھی نہ یاد ہو۔ کتنا بدنصیب ہے وہ باپ کہ اپنے بچے کو دنیا کو اس نے پڑھا دیا، دنیا سکھا دیا، اب وہ جب مر گیا ہے تو بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے، بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا کہ صلاۃ جنازہ میں اپنے باپ کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ایسا باپ بڑا ہی بدنصیب ہے، ایسا باپ بڑا ہی بدنصیب ہے۔ لہذا ایسا باپ بالکل ایسے گویا کہ اولاد ہی نہیں اس کے پاس۔ لہذا اولاد کو ایسا بناؤ، پہلے اسے مسلمان بناؤ، سچا پکا موحد بناؤ، مومن بناؤ، قرآن کریم سے محبت کرنے والا بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بناؤ، اور اس کے بعد دنیا اسے پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔